ہمارے ایک نوجوان عالم دین کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو شہر حیدرآباد سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں، جو بڑے اور بزرگ اور اکابر علماء کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ان کی خدمت ہی اپنے لیے سعادت سمجھا ہے اور ہمیشہ ان کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اور آج بھی یہاں پر جو آئے ہیں وہ حضرت مفتی تجمل حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہی آئے ہوئے ہیں، جن سے میری مراد محترم مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قاسمی حسامی نظامی وقار آباد خطیب نظام الدین مسجد سکندرآباد۔ میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات میں اپنی ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، نوجوانان عظام، پردہ نشین عفت مائیں اور بہنیں، عزیز طلباء، عمائے دین شہر، ذمہ داران مدارس، اس وقت ہماری حاضری آپ کے درمیان تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت اور قرآن کی فضیلت کے عنوان سے ہوئی ہے۔ میری ان تمام حضرات سے گزارش ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، برائے کرم مہربانی جلسگاہ کے اگلے حصے میں تشریف لائیں۔ میرے بعد استاذ العلماء والاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد تجمل حسین صاحب قاسمی
مدذلہ العالی استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم حیدرآباد و خطیب مسجد حسینی وجے نگر کالونی کا کلیدی خطاب ہونا ہے، اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ذمہ داران جلسے سے میری گزارش ہے کہ وہ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں گاڑیوں کے پاس، ہال کے سامنے، طعام خانے کے پاس، خواتین کے حصے میں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو اندر کے حصے میں تشریف لائیں۔ عزیزو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال نے علم اور اہل علم کی تعریف اور ان کی مدح سرائی فرمائی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ تو 3 آیتیں بطور مثال کے میں نے آپ حضرات کے درمیان تلاوت کی ہیں، ورنہ تو قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے اہل علم کی، اہل قرآن کی، علماء کرام کی، طلباء علم کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی، جاننے اور نہ جاننے والوں کی، اتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جاننے والے نہیں جاننے والے ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے حل یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والا دیکھنے والا ہے، جو علم والا نہیں ہے حقیقت میں وہ نابینا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل علم علماء کرام کا طبقہ معاشرے میں نہ ہو تو لوگ جانوروں کے جیسے ہو جائیں۔ علماء کی مثال اس دنیا میں ایسی ہے جیسا کہ اپنے امت کے درمیان وقت کے پیغمبروں کی مثال۔ یہ علماء، یہ اہل علم، یہ اہل قرآن دراصل وارثین انبیاء کہلاتے ہیں۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبی اپنی وراثت میں دراہم، دنانیر، جائیداد، فلوس، ریال اور ڈالر نہیں چھوڑتے ہیں۔ انبیاء اپنی میراث میں ایمان کی دولت چھوڑتے ہیں، اعمال کا نور چھوڑتے ہیں، اسلام کا نور چھوڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا علماء کے متعلق انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، روئے زمین پر اللہ سے کوئی خوف کرنے والا ہے، کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ واحد علماء کا طبقہ ہے۔ اگر عوام چاہتی ہے کہ وہ خود بھی اپنے قلوب کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، ان عوام کو علماء کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، او ایمان والو سچوں کی صحبت میں رہو، اللہ سے ڈرو
اور سچوں کی صحبت میں رہو، صالح معاشرے کے طبقے میں رہو۔ علماء کرام کا طبقہ معاشرے میں سب سے کریم طبقہ ہے، علماء کرام کا طبقہ ساری دنیا میں سب سے افضل ترین طبقہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی فضائل بیان فرمائے ہیں، اہل علم کے مراتب کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے۔ میرے عزیزو، جہاں علماء کی قدر ہے وہیں پر علماء کی مجلس میں بیٹھنے کی بھی قدر ہے۔ علماء کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو باادب بیٹھنا چاہیے، قریب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے، یکسو ہو کر کے بیٹھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام جب بیان کرتے تھے صحابہ کرام ایسا بیٹھتے تھے جیسا کہ آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، ایک چادر تان دی جائے، یکسو ہو کر کے بیٹھتے تھے اور یکسو ہو کر کے سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے تھے۔ یہی آداب علماء کے ہیں اور علماء کی مجالس کے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس آیت کے ذیل میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ علماء کی مجالس میں اونچی آواز سے بات مت کرو، علماء کی مجالس میں ادب سے بیٹھو، اکرام سے بیٹھو، ان مجلسوں کی قدر کرو۔ یہ مجلسیں ایسے ہی ہیں جیسا استاذ کے لیے طلباء کی مجلس، طلباء اساتذہ کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ادب سے بیٹھتے ہیں، لہذا عوام کو بھی چاہیے کہ جب وہ علماء کے درمیان بیٹھیں تو ادب سے بیٹھیں، باوقار ہو کر کے بیٹھیں، باسلیقہ ہو کر کے بیٹھیں، علماء کرام کے خطاب کو غور سے سنیں۔ حضرت محی السنہ شاہ محمد ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آتا ہے، حضرت فرماتے تھے دین کی مجلس میں بیٹھو تو دین کی بات اس لیے سنو کہ مجھے عمل کرنا ہے، اور جب آدمی عمل کی نیت سے سنتا ہے دین کی کوئی بات تو کان کے ذریعے سے وہ بات دل میں نور بن کے داخل ہوتی ہے، جب نور بن کے داخل ہوتی ہے تو اس کو عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سنائی ان بندوں کے لیے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے الذین یستمعون القول النبی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے کلام کو غور سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا، اور پھر اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ کیا سنایا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ اپنے سروں میں مغز رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے لوگ بولتے نا گاؤں والے، کیا کر رہا میاں، دماغ میں گوبر ہے کیا؟ دماغ میں گوبر نہیں، دماغ میں بھیجا ہے، دماغ میں بھیجا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ اب یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں، اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کے بشارت میں ہم داخل ہیں یا اس سے خارج ہیں؟ بہت سارے لوگ داخل ہیں، بہت سارے لوگ خارج ہیں۔ یہاں پہ علماء کرام بیان کر رہے ہیں، چاروں پانچوں لوگ ٹھہر کے اپنی تقریر کر رہے ہیں۔ تقریر کرنا ہے یہاں آ کے کرو، ہم نیچے بیٹھ کے آپ کی تقریر کو سن لیں گے علماء کرام۔ ہمارے مولانا عبدالغفور صاحب زیدہ مجدہ ماشاء اللہ بہت مخلص عالم دین ہے، ہمارے مخلص جونیئر ساتھیوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کے اندر ایک تڑپتا ہوا دل رکھا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک فیض العلوم ادارہ آپ کے درمیان
قائم کیا ہے۔ یہ مدارس کیا ہیں؟ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، اسلامی فیکٹریاں ہیں۔ ان مدارس سے کتنا ڈر ہے موجودہ حکومت کو آپ کو اندازہ ہے؟ اتنا ڈر ہے، اتنا ڈر ہے، اتر پردیش کے اندر، بہار کے اندر، آسام کے اندر، بنگال کے اندر، مختلف صوبے جات میں، ریاستوں میں مدارس کو ڈھایا جا رہا ہے۔ کیا کہہ کر کے؟ یہ مدرسہ غیر قانونی ہے۔ ان کو معلوم ہے مدرسے سے ایک بھی اگر خالد بن ولید پیدا ہو گیا، ایک بھی ابو ایوب انصاری پیدا ہو گیا، ایک بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو گیا، ایک بھی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا سپہ سالار پیدا ہو گیا، وہ 17 سالہ نوجوان جو طائف سے تشریف لائے تھے، سیدنا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پورے ہندوستان کے کائے کو پلٹ دیا، آج بھی اگر ان مدارس سے ایک نوجوان کھڑا ہو جائے تو سارے ہندوستان کا کایا پلٹ سکتا ہے۔ ان مدارس کی قدر کرو، اس زمانے میں ان مدارس کی اہمیت کو سمجھو، اس زمانے میں ان مدارس کا تعاون کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے دینی مدارس میں داخل کرو۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں مول صاحب، آپ کہتے ہیں بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، تو لوگ کہتے ہیں مول صاحب کیا کھائیں گا مول صاحب؟ بچہ 4,000 تنخواہ، 10,000 تنخواہ، 12,000 تنخواہ، بیوی بچے اماں بہنا بابا مر گئے، شادیاں کرنا۔ پھر جب مول صاحباں کھاتے رہتے نا تو پھر لوگاں بولتے مول صاحباں کیا کھاتے مول صاحب، کیا کپڑے پہنتے مول صاحب، کیا کاروں میں پھرتے صاحب؟ جی آپ پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنی نسلوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کروائیے، یقین مانیے آپ کے وجود ختم ہونے کے بعد یہی وہ نونہال ہیں جو آپ کے قبر پہ آ کر فاتحہ پڑھیں گے۔ ایک ایک عمل کے لیے انسان محتاج ہو جائے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک ان میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک کون ہے؟ او علم ينتفع به، ایسا طالب علم جس کے علم سے دوسروں کو نفع پہنچا ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچا ہو۔ جی اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، دین کا داعی بنائیے، بچوں کی دین کی ایمان کی فکر کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بڑے سختی کے ساتھ یہ کہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ والدین، بچوں سے زیادہ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں، میں ان علماء کرام کی تائید چاہوں گا کہ بچوں کی تربیت سے پہلے والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ بچہ رات میں دیر سے سوتا ہے تو والدین کہتے ہیں بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ یہ بے فکری نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ یوں کہتے بیٹا جلدی سو جاؤ، فجر میں اٹھنا ہے۔ خود والدین نمازیں نہیں پڑھتے، یہاں پر مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے بچوں جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے جگائیں، سمجھائیں، محبت سے بتائیں، 10 سال کے ہو جائیں نماز چھوڑنے پر ہلکی سی تنبیہ کریں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ والدین صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں، ایک کمانا، دوسرے بچوں کو کھلانا پلانا، انگریزی تعلیم دلانا، تیسرے ان بچیوں کا بس مالدار گھرانوں میں کہیں پر بھی شادی نکاح کر دینا، ختم، بس یہ 3 ذمہ داریاں سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کھلانا پلانے کا کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارے سینوں کے اندر ایمان کی وہ قیمتی دولت رکھی ہے جو ساری دنیا کے لٹا دینے سے کوئی ایک شخص بھی ادنا سی ایمان کی چنگاری کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ مدارس سے فتنوں کا تدارک ہوتا ہے۔
یہ تحفظ ختم نبوت کے مجلسوں کے ذریعے سے فتنوں کا تدارک ہوتا ہے، جمعیت العلماء کے ان مبارک جلسوں سے فتنوں کا تدارک ہوتا ہے، ان خانخواہوں میں علماء اکرام، فقہا، کیا کہ صوفیاء اکرام بیٹھ کر کے سینکڑوں لوگوں کے قلوب کا تصفیہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے دلوں کو ایک طاقت اور ایمانی حرارت اور اسلام کا وہ نور حاصل ہوتا ہے جو میرے عزیزوں مرتے دم تک ہمارے ایمان کو اور اعمال صالحہ کو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ باقی رکھتا ہے۔ لہذا جہاں بھی مدارس ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مدارس کا بھرپور تعاون کریں۔ تعاون دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تعاون ہوتا ہے مالی تعاون، دوسرا تعاون ہوتا ہے اپنے بچوں کو ان مدارس میں ایڈمیشن کروانا، داخلہ دلوانا۔ آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، آپ مر جائیں گے، آپ کے نام پر بچہ قرآن پڑھ کے بخشے گا۔ اللہ والوں میں سے شاید خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب چھوٹے سے تھے، شیر خوار تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کی یہ تمنا تھی کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھے، مکتب میں پڑھے۔ ان کی والدہ نے ان کے والد کی خواہش کے مطابق اپنے لڑکے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو مکتب کی تعلیم کے لیے استاذ کے سامنے بٹھایا۔ جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، ادھر والد کی مغفرت ہو گئی۔ میرے عزیزو، ان مدارس کو غنیمت سمجھیے۔ اس دور کے اندر مدارس ہمارے ایمان کے قلعے ہیں، اسلام کی فیکٹریاں ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، ہمارے خواتین کے اندر دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ ہر طریقے سے مدارس کا وجود ہمارا باعث خیر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، آپ حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے ناظم صاحب کی دو طریقے سے تعاون کرنا ہے۔ ناظم صاحب نے مجھ سے نہیں کہا کہ آپ کو میں موٹا لفافہ دوں گا، آپ تھوڑا سا مدرسے کا تعاون کا بھی اعلان کر دیجئے۔ وہ چونکہ میرے ساتھی ہیں، میں بھی ایک مدرسے کا خادم ہوں، وہ بھی اس ادارے کے ناظم ہیں، تو مجھے معلوم ہے کہ مدارس کے اخراجات کیسے تکمیل پاتے ہیں۔ دو طریقے سے تعاون کرنا ہے، ایک مالی تعاون کرنا ہے، دوسرا تعاون اپنے نونہالوں کو ان مدارس میں دینی تعلیم کے لیے داخلہ دلوانا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے؟ کون کون عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اب ہمارے درمیان تلنگانہ و آندھرا کی بہت بڑی مشہور شخصیت، پچھلے 30 سال سے ایک ہی مسجد میں امام خطیب اور 30 سال سے ایک ہی مدرسے میں آپ استاذ حدیث ہیں، بہت بڑی صوفی باکمال شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کے اندر وہ تاثیر عطا فرمائی ہے، سننے والا سن کے اپنے دل کو اور اپنے آنکھوں کو رلا دیتا ہے۔ اس لیے درخواست ہے آپ حضرات سے، جو حضرات یہ سامنے میٹنگ لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے میری درخواست ہے یہ کہ یہاں پر کرسیوں پر بیٹھ جائیں، قریب قریب آ جائیں۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ حضرات آگے آگے آ جائیں۔ حضرت مفتی صاحب کا قیمتی گراں قدر حضرت کا بہت ہی ایمان افروز خطاب ہوگا، پھر انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ تکمیل قرآن کے عنوان سے علماء نے لکھا ہے کہ ختم بخاری شریف پر اور ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سر جوڑ کر کے یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی، اس گنہگار کو بھی، آپ جیسے نیکوکار لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔